الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين۔ اے ایمان والو، مت ہو جانا مانند ان کافروں کے جو کہنے لگے اپنے بھائیوں سے ہے جب وہ زمین میں چلے یا انہوں نے جہاد کیا، اگر ہوتے ہمارے پاس تو نہ مرتے ہیں اور نہ قتل کیے جاتے، تاکہ اللہ کی ذات حسرت بنا دے ان کے دلوں میں۔ اللہ ہی زندگی دیتے ہیں اور موت دیتے ہیں، جو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ دیکھنے والے ہیں۔ اگر تم اللہ کے راستے میں قتل ہو جاؤ یا تمہاری موت آ جائے تو مغفرت ہے اللہ کی جانب سے ہے اور مہربانی بہتر ہے اس سے جو وہ لوگ جمع کرتے ہیں۔ اگر تم فوت ہو جاؤ یا تم قتل ہو جاؤ تو اللہ ہی کے پاس تمہارا جمع ہونا ہے، بس اللہ کی مہربانی ہے کہ آپ نرم دل ہیں۔ اگر آپ ہوتے سخت مزاج اور سخت دل تو لوگ آپ کے پاس سے چلے جاتے، بس آپ درگزر کیجئے، آپ ان کے لیے استغفار کیجئے، آپ ان کے ساتھ معاملے میں مشاورت کیجئے، پس جب ارادہ کریں تو اللہ کی ذات پر بھروسہ کیجئے، بے شک اللہ تعالیٰ بھروسہ کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ واجب صد احترام معزز سامعین، قرآن مجید فرقان حمید کی یہ چند آیات مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ سورۃ آل عمران اور چوتھا پارے کا یہ 10واں رکوع ہے، جس کی یہ آیات مبارکہ آپ کے سامنے، ابتدائی آیات مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ تلاوت شدہ جو آیات مبارکہ ہیں، ان کے حوالے سے گزشتہ جمعے کچھ باتیں عرض کر دی تھیں۔ ابتدائی آیات مبارکہ کے اندر منافق لوگ جنگ احد کا یہ تذکرہ ہے، جس میں مسلمانوں کو نقصان ہوا
کہ اگر یہ ہماری بات مان لیتے اور یہ اللہ کے راستے میں نہ نکلتے تو یہ قتل نہ ہوتے اور ان پر موت نہ آتی اور ان کو یہ نقصان پیش نہ آتا۔ قرآن مجید نے ان کی اس بات کو رد کر دیا، واللہ یحیی و یمیت، زندگی اور موت کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ گھروں میں کتنے لوگ ہیں جو فوت ہو جاتے ہیں، میدان جنگ کے اندر کتنے لوگ ہیں جو زندہ رہتے ہیں۔ یہ زندگی اور موت کے فیصلے اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ اس طرح کہنا کہ اگر میں یہ کر لیتا تو یہ ہو جاتا، اگر میں یہ نہ کرتا تو یہ نہ ہوتا، اس کو شریعت مطہرہ نے پسند نہیں کیا ہے۔ فکر سوچ ہونی چاہیے، لیکن بس اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے، اور اس کے بعد کے جو حالات ہوتے ہیں ان پر اپنے ماضی کے اوپر غور اور فکر کر کے اپنے آپ کو پریشان ہونا اور اپنے آپ کو پریشانی میں مبتلا کرنا، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر آگے جو آیات مبارکہ ہیں، جنگ احد کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی 50 لوگوں کی ایک جماعت کو چھوٹی سی پہاڑی کے اوپر مقرر کیا تھا، جب تک حکم نہ ہو تو تم نے نیچے نہیں آنا۔ مصعب بن عمیر اس کے امیر مقرر کیے تھے، لیکن جب جنگ کے اندر کایا پلٹی اور کافر لوگوں کو شکست ہوئی اور وہ بھاگنے لگے، حالانکہ امیر نے کہا تھا کہ نیچے نہیں جانا، انہوں نے سمجھا، عام لوگوں نے یہ سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ تھا کہ جب تک جنگ رہے، اب بھاگنے والے ہیں، جنگ کا خاتمہ ہے اور شکست ہے، ہمیں ان کا پیچھا کرنا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے اس جگہ کو خالی کیا، چند لوگ اس میں باقی رہ گئے۔ کافروں کی بھاگتی ہوئی جماعت نے اس جگہ کو ذرا خالی دیکھا تو اس طرف سے ہو کر حملہ کیا اور مسلمان بکھر گئے، اور اچانک حملے کے ساتھ پاؤں اکھڑ گئے اور حضرات صحابہ شہید ہوئے، جس میں سید الشہداء آپ کے چچا جان حضرت حمزہ ہیں، جن کی شہادت کا واقعہ جو ہے وہ پیش آیا ہے۔ چونکہ یہ غلطی تھی حضرات صحابہ سے، قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ کی ذات نے ان کی اس غلطی کو معاف کر دیا، جس غلطی کی وجہ سے حضرات صحابہ ان کا نقصان ہوا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف اٹھانی پڑی۔ ان حضرات صحابہ کی دل جوئی کے لیے جو آج میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں، ان حضرات صحابہ کی دل جوئی کے لیے اللہ رب العزت کی ذات نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 چیزوں کا حکم دیا کہ آپ ان کی دل جوئی کریں، اور یہ 3 چیزیں آپ اس کو اختیار کریں۔ اور اس سے پہلے یہ بیان کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم منتقم مزاج نہیں، بدلہ لینے والے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طبیعت کے اندر سختی نہیں رکھتے ہیں، آپ کے مزاج کے اندر بدخلقی نہیں ہے، آپ نرم دل ہیں۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کی مہربانی ہے، لِنْتَ لَهُمْ، اللہ کی ذات نے آپ کو نرم دل بنایا ہے اور آپ نرم خو ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غلیظ، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ترشرو ہوتے اور اگر آپ سخت دل ہوتے، کوئی بات ہے تو اس میں گرہ لگا لی کہ اب اس کے ساتھ اس کو ختم ہی نہیں کرنا ہے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، لوگ آپ کے پاس سے چلے جاتے اور آپ کے پاس نہ آتے۔ یہ اللہ کی مہربانی، آپ نرم دل ہیں، درگزر کرنے والے، معاف کرنے والے ہیں، اس لیے اللہ رب العزت کی ذات نے آپ کو اس صفت کے ساتھ نوازا ہے، تو لوگ آپ کے پاس جو آتا ہے وہ آپ ہی کا ہو جاتا ہے۔ بڑے بڑے دشمن آپ کے پاس آئے اور بڑے بڑے پکے عزم کے ساتھ آئے اور بڑی دشمنی کے ساتھ آئے اور بڑی مخالفت کے ساتھ آئے اور بڑے دعووں کے ساتھ آئے۔ جب آپ کے پاس آئے، آپ کی گفتگو اور بات کو سنا تو پھر آپ ہی کے ہو کر رہ گئے۔ اللہ رب العزت کی ذات نے اس طرح آپ کو نرم مزاج،
اس طرح اچھے اخلاق والا، اس طرح میٹھے گفتار والا، اور اللہ رب العزت کی ذات نے سلیقہ شعار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو بنایا ہے۔ اب حضرات صحابہ ان سے جو غلطی اور کوتاہی ہوئی، اس کے بارے میں 3 چیزیں ارشاد فرمائی ہیں۔ فاعف عنہم، آپ ان کو درگزر کر دیجئے، ان سے غلطی ہو گئی۔ بحیثیت انسان غلطیوں سے محفوظ ذات صرف اللہ کے نبی اور پیغمبر ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتے ہیں، باقی سب سے غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ یہ آپ کے جان نثار ہیں، ان سے غلطی ہو گئی، فاعف عنہم، آپ ان کو درگزر کر دیجئے۔ واستغفر لہم، آپ اپنے اللہ سے ان کے لیے استغفار کیجئے کہ اے اللہ میرے ان جان نثار صحابہ کو جن سے یہ غلطی ہوئی ہے، اے اللہ ان کو معاف فرما دیجئے۔ اور پھر آگے یہ فرمایا کہ ان کی دلجوئی کیجئے، وشاورہم فی الامر، معاملات کے اندر ان سے مشاورت کیجئے اور مشاورت کے اندر ان کو شریک کیجئے۔ یہ 3 چیزیں حضرات صحابہ کے بارے میں اس غلطی کے اوپر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اللہ رب العزت کی ذات نے ارشاد فرمائی ہیں، اور پھر فرمایا کہ ان کاموں کے بعد فتوکل علی اللہ، اللہ کی ذات پر بھروسہ کیجئے۔ جو لوگ اللہ کی ذات پر مشکل حالات پر میں اور پریشان کن واقعات اور احوال آئیں تو اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں، ہمیں اللہ ان پریشانیوں سے نکالیں گے، ان مشکلوں سے نکالیں گے، اور ان کا حل انہی کے پاس ہے، اور ان کی طرف آ جائے اور ان کی طرف اوپر اعتماد کر لے۔ تو پھر فرمایا کہ واللہ یحب المتوکلین، جو اللہ پر بھروسہ کرنے والے اور اعتماد کرنے والے ہیں، اللہ رب العزت کی ذات جو ہے ان کے ساتھ محبت کرتی ہے۔ مجھے جو آپ سے عرض کرنا ہے، جو آخری تیسرا حکم، جو آخری حکم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا گیا، وشاورہم فی الامر، آپ معاملات میں ان کے ساتھ مشاورت کیجئے۔ آج کے جمعے کا خلاصہ اور موضوع جو میں نے آپ سے عرض کرنا ہے وہ دین اور اسلام میں اور شریعت مطہرہ میں مشورے کی کیا اہمیت ہے، اور مشورہ کتنا اہم ہے اور کتنا ضروری ہے، اور اس کے بارے میں اللہ رب العزت کی ذات نے اور اس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ اور ہمارے لیے اس کے اندر بڑی ہدایات ہیں۔ مشاورت کی آج بڑی کمی ہے، گھر سے لے کر مسجد سے لے کر محلے سے لے کر شہر سے لے کر اور صوبے اور ملک تک یہ مشاورت کا ایک سلسلہ عام ہونا چاہیے، اور جو معاملات اور واقعات اور احوال پیش آتے ہیں ان واقعات اور احوال کو سمجھتے ہوئے جیسی جہاں ضرورت ہے وہاں اپنے معاملات کو مشاورت کے ساتھ حل کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما ندم من استشارہ، جو مشورے کے ساتھ فیصلہ کرے گا اس کو بعد میں ندامت اور پشیمانی اور تکلیف اس کو اٹھانی نہیں پڑے گی جو مشورے کے ساتھ کسی مسئلے کو حل کرے گا۔ آج ہم نے مشاورت کو چھوڑا کس درجے میں؟ گھریلو معاملات کے اندر مشاورت کو چھوڑ دیا، محلے اور مسجد کی حدود کے اندر جو معاملات ہیں اس کو مشاورت کو چھوڑ دیا۔ آج شہر اور ملک کے جو بڑے بڑے معاملات ہیں اس میں ہم نے مشاورت کو چھوڑ دیا، اور جس کی وجہ سے ہم پشیمانیوں کے اندر اور ندامتوں کے اندر اور پریشانیوں کے اندر اور تکلیف کے اندر ہم مبتلا ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ارشاد فرما دیا ہے۔ گھر کا سربراہ کون ہوتا ہے؟ باپ ہوتا ہے نا۔ اب وہ توہین سمجھتا ہے اپنے بیٹوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور اپنی اہلیہ محترمہ سے کوئی بات کرنا اور ان سے کوئی رائے لینا اور ان سے کیا اپنا توہین سمجھتا ہے، اور آرڈر ہے اور یہ میرا فیصلہ ہے، اور اس طرح فیصلوں کو سنایا جاتا ہے۔ ارے میرے بھائی، اللہ کے نبی اور پیغمبر سب سے بڑے ہیں،
مخلوقات میں سب سے بڑا درجہ ان کا ہے، باقی سارے ان کے نوکر اور غلام اور خادم ہیں۔ حضرات صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مشاورت کے اندر شریک کرتے تھے، اور یہ حکم تھا اللہ تعالیٰ کا کہ آپ حضرات صحابہ کے ساتھ مشورہ کریں اور ان کو مشاورت کے اندر شریک کریں۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ مشاورت کا باب جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے۔ مجھے پتہ چلا 2 دن پہلے کہ فلاں آدمی، اس کو فون آیا اور کہا کہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، اور کہا کسی کو بتانا نہیں ہے۔ اس نے پیسے بھیج دیے، کہا اتنے پیسے تیرے 2.5 لاکھ روپیہ ہے، لیکن پہلے تم نے 50 لاکھ روپیہ دینا ہے، اور 2.5 لاکھ روپے یہ دیکھ تیرے بینک کے اندر رسید آ گئی ہے، میں فلاں تیرا رشتہ دار بول رہا ہوں، فلاں ہوں، یہ مجھے اتنے ذرا جلدی سے بھیج دے، کسی سے تذکرہ کرنے کے لیے جلدی بھیج دے۔ ایسا آدمی اندھا ہوتا ہے، ارے میرے بھائی کسی سے تذکرہ تو کر دو، کیا اس طرح اتنی لالچ آ جاتی ہے، یا اتنا خوف آ جاتا ہے، یا اتنا باتوں کے اندر آدمی مبتلا ہو جاتا ہے، اور مشاورت کا باب ختم کر دیا، اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ نرا فراڈ ہے۔ اچھے بھلے سمجھدار آدمی، اچھے بھلے سمجھدار آدمی کئی ہزار نہیں، کئی لاکھ کا نقصان کر بیٹھے، اور ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ نقصان کر بیٹھے۔ مجھے ایک صاحب نے کہا، یہی محلے کی بات ہے، مجھے ان کا نام نہیں لینا، تذکرہ، مجھے وہ کہنے لگے جو چھوٹا بھائی ہے آپ ذرا اس کو سمجھائیں، ترکے میں اس کو حصہ ملا اتنے لاکھ، اس نے ظاہر، میں نے کہا کہاں؟ کہا ٹیلی فون آتے ہیں، اس نے کہتے ہیں تو آپ کا گولڈ نکل آیا ہے، آپ کا اتنا انعام نکل آیا ہے۔ اتنا ان کی باتوں کے اوپر یقین ہے، اور کہا جاتا ہے آج گاڑی آئے گی اور آپ کو وہ انعام پہنچائے گی، آپ اتنے پیسے، اور کہا کہ ہزاروں سے بڑھ کر اب لاکھوں کے اندر چلے گئے ہیں، اور کئی دفعہ اس سے وصول کر رہے ہیں۔ اور وہ ایسا بھی ہوتا ہے، ایک دفعہ بھانجے کو کہا گھر آج رہنا، کام پر نہیں جانا، آج وہ آئیں گے لوگ ڈالر لے کر آئیں گے اور گولڈ لے کر آئیں گے، پھر ان کو سنبھالنا ہے، تم نے کام پر نہیں جانا ہے۔ اچھے بھلے سمجھدار آدمی، مشاورت کا باب ہم نے ختم کر دیا، اور اس کی وجہ سے نحوستیں اور نقصانات ہمارے اوپر مسلط ہو گئے، حالانکہ حکم یہ بڑے ہیں سب سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے لیے حکم ہے کہ آپ حضرات صحابہ کے ساتھ مشورہ کیجیے۔ اور نوجوان مشورہ نہیں کرتا، کہا بابیا نو کی پتہ ہے، میں خود صاحب ساری زندگی میں انج ہی رہنا ہے، ساری زندگی میں ان سے تذکرہ کر ہی رہنا ہے، میں ان کے ساتھ خود ہی فیصلہ کر لیتا ہے، اور پھر بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ میرا فیصلہ غلط تھا اور مشاورت کے خلاف تھا، اس لیے یہ میرا فیصلہ غلط نکلا ہے اور یہ نقصان اٹھا لیا، اور یہ معاملہ اس طرح۔ میرے بھائی معاملات کو مشاورت کے ساتھ حل کرنا چاہیے، بڑوں کو یہ ہرگز نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ ہماری بڑائی کے خلاف ہے، اور چھوٹوں کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اب ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اب یہ کھوٹے سکے کی مانند ہے، اب میرا ہی فیصلہ ہوگا، اب میری ہی بات ہوگی، مجھے اب ان بابوں کے ساتھ اور ان بزرگوں کے ساتھ اور ان کے پاس بیٹھنا اور بات کرنا اور ان کے سامنے تذکرہ کرنا اور ان کے ساتھ مشاورت کرنا یہ وقت کا ضیاع ہے، مجھے ان چیزوں کی مشاورت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نوجوان آتا ہے ادھر سے ادھر نکل جاتا ہے، ادھر سے ادھر نکل جاتا ہے، اور بابے دیکھتے رہتے ہیں یہ کیا کر رہا ہے اور یہ کیا ہو رہا ہے، اور ہمارے لیے اس کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے۔ ایک رائٹر ہے، میں نام نہیں لیتا، لوگ کہتے ہیں جی آپ نام لے لیتے ہیں، جوید چودھری ہے، آپ نام نہ بھی ہے تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے جوید چودھری ہے، اور میرے بھائی ایسی نفرتیں ختم کر دو۔ آپ صلی اللہ کہتے ہیں، عربی کا مقولہ ہے لا تنظر من کالا انظر ما کالا، یہ مت دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے، بات دیکھو کیا ہے۔ اگر تمہیں سیاسی طور پر اختلاف ہے، اول تو اختلاف اس درجے میں نہیں جانا چاہیے کہ آدمی کسی کی ذات سے نفرت کرنے لگ جائے، اس کی کام سے نفرت ہوگی، ذات کے ساتھ کسی مسلمان کو کسی مسلمان کی ذات کے ساتھ نفرت کرنا، چاہے جتنا بھی سیاسی طور پر یا کسی لحاظ سے اختلاف ہو، شریعت مطہرہ نے اس کی اجازت نہیں دی ہے۔
کہنے لگے مجھے ایک دوست نے بتایا کہ میرے ابا جان بیمار تھے، میں نے کہیں ڈاکٹر سے ٹائم لیا ہوا تھا اور میں پروگرام بنایا، جاب کرتے تھے تو پروگرام بنایا کہ میں ابا جان کو ساتھ لے جاتا ہوں، میری جاب کے پاس ہی ایک جگہ میرے دوست کا آفس ہے، میں وہاں ابا جان کو بٹھا دوں گا، تو لنچ کے وقت جو ٹائم ہے میں نے ٹائم لیا اس وقت جا کر ابا جان کو ڈاکٹر سے جو مشاورت کرنی ہے میں ان کے ساتھ مشاورت کر لوں گا، گھر آؤں گا، لے جاؤں گا، پھر وقت بہت لگے گا۔ تو کہتے ہیں اس طرح میں نے کر لیا، بات آئی گئی ہو گئی اور مشاورت ڈاکٹر کی دوائی، ابا جان بڑی اچھی صحت ہو گئی اور بڑا اچھا مطلب کہ میں دیکھتا چلنا پھرنا اور بڑا خوش رہتے تھے اور پہلے والی پریشانی کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ میں نے گھر والوں سے پوچھا، بلکہ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ جب چلے جاتے ہیں تو ابا جان پتہ نہیں باہر نکل جاتے ہیں، کہاں جاتے ہیں، اور پھر جب آنے کا وقت ہوتا ہے آپ کا تو ابا جان بھی واپس آ جاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں میں نے ابا جان سے پوچھا کہ کیا مصروفیت بنا لی ہے؟ کہا کچھ نہیں ہے، وہ جو آپ کا دوست جو جس کے پاس مجھے آپ لے کر گئے تھے میں اس کے آفس میں چلا جاتا ہوں، بس اس کے پاس بیٹھ جاتا ہوں گپ شپ ہے، اور پھر جب میں آنا چاہتا ہوں تو میں واپس آ جاتا ہوں۔ کہتے ہیں میں نے اپنے دوست سے ملا اور میں نے اس سے کہا کہ یار کیا کافی تو ابا جان کو پلاتا ہے، کیا تو لنچ کراتا ہے، میرے ابا جان صحت بھی بڑی اچھی ہو گئی اور خوش بھی بہت رہتے ہیں اور تیرا تذکرہ بھی کرتے ہیں۔ کہنے لگا اللہ کی قسم ککھ بھی نہیں، صرف میں ان کو ٹائم دیتا ہوں، میں ان کی باتیں سنتا ہوں، میں ان کے ساتھ باتیں کرتا ہوں۔ آج ہمارے پاس اپنے بابوں کے لیے اور بزرگوں کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہے۔ بڑوں کے لیے جہاں حکم ہے کہ چھوٹوں کے ساتھ مشاورت کرو، چھوٹوں کے لیے بھی حکم ہے اپنے بڑوں کے پاس بیٹھ جاؤ اور ان سے تذکرہ کرو اور ان سے رائے لو اور ان کو رائے دو اور ان کے ساتھ مشاورت کرو۔ یہ بڑے اس کو ترستے ہیں، بڑے اس کو ترستے ہیں کہ ہمارا عزیز ہمارے پاس بیٹھے اور ہمارے ساتھ گفتگو کرے اور ہمارے ساتھ اچھے ماحول کے اندر باتیں کرے۔ تو شریعت مطہرہ نے کیا حکم دیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وشاورہم فی الامر، آپ جو ہیں کام کاج کے اندر ان کے ساتھ مشاورت کیجئے۔ آج ہمارے ہاں یہ سلسلہ مشاورت کا ختم ہو گیا۔ مشاورت ہوتی ہے تو پھر حالانکہ مشاورت جب آدمی کسی سے کرتا ہے تو اس کے اندر دو چیزوں کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے۔ کتنی چیزیں جی؟ پہلی چیز، جس چیز کے بارے میں آپ مشورہ کرنا چاہتے ہیں وہ آدمی اس چیز کو جانتا ہو اور اس چیز کے بارے میں معلومات رکھتا ہو تو پھر آدمی کو مشورہ کرنا چاہیے۔ جو آدمی اس کے بارے میں جانتا ہی نہیں ہے، اب کوئی مسئلے کی بات ہے، آپ کسی ڈاکٹر صاحب کے پاس چلے جاتے ہیں، آپ ان سے مسئلہ پوچھنے لگ جاتے ہیں، ارے میرے بھائی وہ آپ کو ڈاکٹری کوئی بات ہے وہ تو آپ کرنے چاہیے، لیکن جس وقت آپ کو مسئلے کی ضرورت ہے پھر آپ نے کسی مفتی سے رابطہ کرنا ہے، میری یہ کیفیت ہے، مجھے کرسی کے اوپر بیٹھ کر نماز پڑھنی چاہیے یا میرے لیے کرسی پر بیٹھ کر نماز کا پڑھنا جائز نہیں ہے۔ ڈاکٹر نے آپ کو ایک رائے دے دی کہ آپ کی ٹانگ کے اندر یا آپ کے کمر کے اندر یا آپ کے ہاں یہ تکلیف ہے، یہ چیزیں آپ کے لیے احتیاط والی ہیں، اس کے بعد مسئلہ کس سے پوچھنا ہے؟ اب کوئی بات مسئلے کی ہے تو وہ آدمی ڈاکٹر کے پاس چلے جائے، اور ڈاکٹری کوئی بات ہے تو وہ آدمی کسی مفتی کے پاس چلا جائے کہ میری کمر کے اندر تکلیف ہے میں کیا کروں۔ اور اللہ کے بندے اس کے لیے ڈاکٹر یعنی سب سے پہلی بات جس سے آدمی نے مشورہ کرنا ہے وہ مشورے کی اہلیت رکھتا ہو اور وہ اس چیز کو سمجھتا ہو، تو اس کے سامنے بات رکھنی چاہیے کہ مجھے یہ میری بات ہے، آپ مجھے اس کے بارے میں رائے دے دیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جس کے ساتھ آپ مشورہ کرتے ہیں وہ آپ کا خیر خواہ ہونا چاہیے، مشورہ جس سے لیا جا رہا ہے وہ آپ کا خیر خواہ ہونا چاہیے۔ آج کوئی آدمی سوچتا ہے اور فکر کرتا ہے میں اپنی بات کس کے پاس جا کر کروں، دنیا میں ٹائم ختم ہو گیا، اوروں کو چھوڑو مولویوں کے پاس، وگرنہ سارا محلہ جو مسجد کا امام اور خطیب ہوتا تھا
اپنے دل کی بھڑاس کو اپنے امام اور خطیب کے سامنے آ کر تذکرہ کر کے اپنے سینے کو اور دل کو ہلکا کر لیتا تھا۔ اب جب کوئی بات کرنے لگے تو مفتی صاحب کہتے یار ٹائم نہیں ہے، ٹیلی فون دے گل کر لیں، واٹس اپ کر دیں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ ہائے ہائے، ٹائم اب ختم ہو گیا۔ کہاں تیرا ٹائم چلا گیا؟ ذرا سی بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں ٹائم نہیں ہے، اور ٹائم کہاں چلا گیا تیرا؟ تو نے اپنے ٹائم کو کہاں پر لگا دیا اور کہاں پر خرچ کر دیا ہے؟ کوئی آدمی ملتا نہیں ہے کہ آدمی اپنے دل کی بھڑاس کو اس کے سامنے رکھ دے اور آدمی اپنا کوئی مشاورت کر سکے اپنے گھر کے بارے میں۔ کئی دفعہ سوچتا ہے، ادھر دیکھتا ہے، ادھر دیکھتا ہے، سامنے دیکھتا ہے، اور پھر سمجھ آتی ہے کہ یہ لوگ میرے لیے خیر خواہ نہیں ہیں۔ ان کے سامنے اپنے پیٹ کو ننگا کرنا اور اپنے گھر کا تذکرہ کرنا ایک تماشا بننا ہے، اور ان کے ہاتھ کے اندر ایک تماشا آ جائے گا اور یہ ہمارا اشتہار لگا دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المشیر مستامن، جس سے مشورہ لیا جاتا ہے وہ امین ہے، امانت دار ہے۔ تکلیف ہوتی ہے، فیس ادا کر کے ڈاکٹر سے رائے لی جاتی ہے، مجھے یہ تکلیف ہے، آپ اس کے بارے میں بتائیں مجھے کیا کرنا چاہیے۔ وہ امانت ہے، اور ڈاکٹر کے پاس اس کے بارے میں رائے دینا ایک امانت ہے۔ ضرورت نہیں اور وہ کہے جا کر یہ ٹیسٹ کرا لو، صرف اس لیے کہ اس کے اندر میرا ایک حصہ ہے، اور ضرورت دوائی کی نہیں ہے، ویسے ہی ایسے طبیعت تھی، اور ایسے ہی اس کو کہہ دیا جاتا ہے کہ اگر میں دوائی نہیں دوں گا تو کہیں گے ڈاکٹر کیسا ہے، اور فلاں کے ضرورت دوائی کی تھی تو معمولی ہلکی سستی سی دوائی کے کام ساتھ کام جل ڈالتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے اس سے میرا مفاد نہیں ہے، جس کمپنی سے میں مفاد لیتا ہوں اس کی دوائی یہ ہے اور وہ قیمتی ہے اور وہ زیادہ مہنگی ہے، وہ اس دوائی کو تجویز کر دیتا ہے۔ یہ بددیانتی ہے، یہ امانت کی خلاف ورزی ہے، یہ مشاورت، یہ ڈاکٹر سے رائے لینا ایک مشاورت ہے۔ یہی نہیں، مولوی خطیب پیر و مرشد یہ دم درود کرنے والے، آپ کسی کے پاس چلے جائیں، بس جی آپ اتنے کالا وار ہو گئے، وہ بیچارہ کہے گا میں پریشان ہو خان جی بس اب تو آپ کے اوپر کالا وار ہو گیا ہے، آپ بڑا سخت وار ہو گئے، انا للہ، کخ نہیں، کوئی پتہ نہیں، کوئی خبر نہیں۔ مجھے کسی نے کہا کاٹ دیا مفتی صاحب آپ کے پاس لوگ آتے تو دم درود میرے پاس بھیج دینا، آپ نہیں کرتے۔ میں نے کہا تینوں کس بدبخت نے کہا کہ میں دم درود والوں کا ایجنٹ ہوں؟ تجھے کس نے کہا ہے؟ اور تو نے کہاں اس کام کو سیکھا؟ کہتا جی روزگار نہیں تھا، میں نے کہا چلو یہ کام شروع کر لو، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے المشیر مستامن، جس سے مشورہ لیا جاتا ہے وہ امین ہے۔ دو چیزوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے، کیا؟ ایک اہل ہو جس سے آدمی مشورہ لیتا ہے، اور دوسرا خیر خواہ ہو جس کے سامنے آدمی تذکرہ کرتا ہے۔ اور ان دو چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے عمر کا مت دیکھو یہ چھوٹی عمر کا ہے یا بڑی عمر کا ہے۔ شیخ سعدی نے ایک جگہ پر یہ ارشاد فرمایا ہے توانگری بدل اسنب مال، اور کہا کہ سمجھداری بعقل اسنا بسال، کہ سمجھداری یہ عقل کے ساتھ ہے، اس کا تعلق سالوں کے ساتھ نہیں ہے۔ چھوٹے بھی بڑی اچھی رائے دے دیتے ہیں، اور عورتیں بھی، گھر کی عورتیں بھی بڑی عمدہ رائے دے دیتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی مشورہ کرتے تھے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانثار صحابہ کے ساتھ بھی مشورہ کرتے تھے۔ اللہ رب العزت کی ذات نے تین چیزوں کا ان آیات مبارکہ کے اندر حکم دیا، کیا؟ فاعف عنہم، ان سے غلطی ہو گئی ان کو معاف کر دو۔ کتنا بڑا نقصان تھا، کتنی بڑی غلطی تھی، جہاں آپ نے ٹھہرایا غزوہ احد کے اندر پہاڑی سے آپ کے صریح حکم کے آنے کے بغیر ہی اس پہاڑی سے نیچے آ گئے، اور اس کا ایک بڑا نقصان اٹھانا پڑا۔ لیکن اللہ تعالیٰ بھائی غلطیاں بھی تو ہوتی ہیں، انسانوں سے ہوتی ہیں، اور اس غلطی کی کوئی بھول ہو گئی، کوئی چوک ہو گئی، جس کی وجہ سے اب پشاور میں اتنا بڑا حادثہ ہوا۔ اب جو فوٹنگ آ رہی ہے اس نے وردی پہنی ہوئی ہے، وہ بیچارے سمجھے کہ یہ ہمارا بھائی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس بدبخت نے یہاں بھی جلا
اور قیامت تک جلتا رہے گا، اور پھر اس کے بعد بھی ہمیشہ کے لیے اس کے لیے جلنا ہے۔ اللہ اس کے پشپناہوں کو تباہ و برباد کر دے۔ اور یہ لوگ معصوم جو اللہ تعالیٰ کے ہاں پہنچے ہیں، اللہ ان کو اعلیٰ شہادت کا درجہ نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس طرح کے واقعات سے ہمارے ملک کو بچا لے اور محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ پسماندگان کو صبر نصیب فرمائے۔ 3 چیزوں کا ان آیات مبارکہ کے اندر حکم ہوا، کیا؟ معاف کر دو۔ پھر اس پر بس نہیں، اللہ سے بھی ان کی معافی مانگو، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، ان کے لیے اللہ سے معافی مانگو، اور پھر ان کے ساتھ مشاورت کرو، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، کوئی کام ہے تو ان کے ساتھ مشورہ کرو، اور پھر اس کے بعد فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب ایک بات طے ہو گئی تو پھر اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو۔ اللہ اس طرح بھروسہ کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ گھروں کے اندر، مساجد کے اندر اتنے بڑے بڑے واقعات ملک میں پیش آ رہے ہیں، ملک کی لحاظ سے جہاں بڑوں کو مل بیٹھ کر مشاورت کی ضرورت ہے، اب وہ سلسلہ بھی ختم ہو گیا۔ اللہ کرے کہ یہ بات ہمارے معاشرے کے اندر زندہ ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ما ندم من استشارہ، جو آدمی مشورے سے کام کرے گا اس کو پریشانی اور ندامت نہیں اٹھانی پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ ہر آفت سے اور حادثے سے ہماری اور ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، اور ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ سنتے ادا فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اے اللہ ہماری جمعے کی نماز کو قبول فرما، اے اللہ ہمارا مسجد میں آنا قبول فرما، اے اللہ ہماری کمی اور کوتاہیوں کو معاف فرما۔ وطن عزیز پاکستان، اے اللہ اس کے دشمنوں کو ناکام فرما، اے اللہ اس کی سرحدوں کی، اے اللہ اس کے چوکیداروں کی، سپاہیوں اور فوجیوں کی حفاظت فرما، یہاں کے رہنے والوں کی اے اللہ حفاظت فرما، وحشت اور دہشت اٹھانے والے اے اللہ ان کو ناکام کر دے۔ پشاور واقعہ میں جو لوگ شہید ہوئے اللہ ان کو اعلیٰ درجہ شہادت کا نصیب فرما، پسماندگان کو اللہ صبر نصیب فرما۔ اس طرح کے واقعات سے اللہ ہمارے ملک کو بچا لے، اللہ جو معاشی انتشار ہے، اللہ تذبذب ہے، اس کو دور فرما دے، استحکام پیدا فرمائے، سیاسی لحاظ سے، معاشی لحاظ سے، امن و امان کے لحاظ سے۔ قائدین کو مل بیٹھ کر وطن عزیز کے لیے اپنے ضد اور عناد کو چھوڑ کر مشاورت کے ساتھ بہتر اور اچھا حل نکالنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہماری معاشی پریشانیاں دور فرما دے، سیاسی پریشانیاں دور فرما دے، امن و امان کے مسئلے میں ہماری پریشانیاں دور فرما دے۔ اللہ ہماری دعائیں قبول فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، بہن بھائیوں کی مغفرت فرما، دوست احباب کی مغفرت فرما، بھائی شاہ صاحب کی اللہ مغفرت فرما، پسماندگان کو اللہ صبر نصیب فرما۔ اے اللہ جتنے مریض ہیں جس بیماری میں، پاکستان میں یا پاکستان سے باہر، اسپتالوں میں یا گھروں میں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، جوان ہیں، سب کو اللہ صحت دے۔ جو صحت والے ہیں اللہ ان کو بیماریوں سے بچا، اچانک بیماری سے بچا، حادثے سے بچا، فتنے سے بچا، پریشانی سے بچا، اللہ نقصان سے بچا۔ اللہ ہماری دعائیں قبول فرما، اللہ اپنا گھر دیکھنا نصیب فرما، حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرما، اللہ رمضان المبارک کے روزے نصیب فرما، اللہ خیریت کے ساتھ اپنے عزیز و اقربا سے زیارت اور ملاقات نصیب فرما، اللہ ہر طرح خیریت اور عافیت فرما، ہماری دعائیں قبول فرما۔ اے اللہ آپ کرم فضل فرما دے، معاشی لحاظ سے جو پریشانی اللہ دور کر دے، رزق کے حالات کا فیصلہ کر دے، اللہ سہولت سے نصیب فرما دے، اللہ وافر نصیب فرما دے، بچے تعلیم میں اللہ کامیاب فرما دے، شادیوں کے معاملات ہیں جوڑ کا انتظام فرما دے، جہاں نفرتیں ہیں اللہ محبت سے بدل دے، دوریوں کو قرب سے بدل دے، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول اور منظور فرما، اور ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا